السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ بھی آئیں گے جو کہ ساری رات شراب نوشی میں اور گانا بجانے میں گزار دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، ان کی پیشن گوئی تھی جو کہ آج سچ ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے چہرے جو ہیں وہ صبح کو ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی طرح ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ ساری رات شرابوں میں گزار دیتے ہیں، ساری رات گانوں میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں اذان کی آواز تک نہیں پڑتی۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا فلاں وقت کی اذان ہو چکی ہے۔ موسیقی حرام ہے جیسے کہ قتل حرام ہے، اور یہاں پر جو لفظ قابل عذر ہے وہ حرام ہی ہے۔ آج کل تو حرام لفظ کا مطلب ہر کوئی سمجھتا ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا مطلب ہے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، وہ کام حرام ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ نہ ہی یہ لفظ چھوٹا ہے اور نہ ہی یہ اتنا چھوٹا کام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ کیا وہ چھوٹا کام ہے؟ کیا اس کا مطلب چھوٹا سا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو حرام کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حرام کام ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور تب بھی دیکھیے ہم ایسے غافل ہو گئے ہیں، موت سے ایسے غافل، جو ہم دیکھیے ہماری آنکھوں میں ذرا، ہمارے دل میں ذرا وحشت نہیں آتی جہنم کی کہ کیا منظر ہوگا، قیامت کا کیا منظر ہوگا، کہ ہم کب آ رہے ہوں گے، ہم معافیاں مانگ رہے ہوں گے کہ ایک مہلت مل جائے، کہ جو آج ہمیں مہلت ملی ہم اس مہلت کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں گانا بجانے سے، گانا سننے سے۔ آج زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، ساری رات لوگ سوتے رہتے ہیں اور کانوں میں ان کے ہینڈ فریاں ہیں، میوزک سن رہے ہیں۔ کیا بھئی دل کو سکون دے رہے ہیں؟ کیا نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ روحوں کو چین دینے والا، دل کو چین دینے والا وہ میرا ذکر ہے، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے ہی لوگوں کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم ساری رات اپنے وہ گانوں میں گزار دیتے ہیں، ہم ساری رات اپنی راتوں کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ قرار وہ صرف قرآن پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے میں ہے۔ اب سوچیں کہ گناہ کیا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، جس پر ہم جمے رہتے ہیں، جس کام کو ہم مستقل کرتے رہتے ہیں وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی کو راضی کر رہے ہیں اور کس کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر ہم گانے سنتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں۔ آج شیطان نے تو خود کہا تھا کہ جس طرح میں بہکا ہوں، جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں، اسی طرح میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور ذرا دیکھیے کہ وہ تو اپنی اس میں کامیاب ہو رہا ہے، جو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کے بندوں کو وہ ورگلاؤں گا، ان کے سامنے گناہوں اور نافرمانیوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا تاکہ وہ اس میں مبتلا ہو جائیں اور بہک جائیں۔ شیطان تو اپنا کام بہت خوش جمی سے کر رہا ہے، خوش دلی سے کر رہا ہے، وہ تو ہمیں بہکائی جا رہا ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس کے راستے پہ چلی جا رہے ہیں، بہکی جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریے آج زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، موبائل کے اسٹیٹس پہ لگے جاتے ہیں، گانے موبائل کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اس کو جو سنے گا، جس تک وہ پہنچیں گے، ان سب کا گناہ ہمیں ہی ملے گا۔
जिस तरह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुलभी बेटे काबिल ने कत्ल किया था, तो आज दुनिया में जितने भी कत्ल हो रहे हैं उस सब का गुनाह उसको मिल रहा है, क्योंकि उसने जो है वो गुनाह की इब्तदा की थी, उसने वो गुनाह किया था। तो ज़रा सोचें कि अगर आज हम गाने सुनेंगे, गाने लगाएंगे, आज ज़्यादातर क्या होता है, अगर किसी शादी में जाएं और उस फंक्शन में जो है वो गाने ना हो तो हम क्या कहते हैं, बड़ी बातें बनाते हैं। भाई उस फंक्शन में तो गाने नहीं थे, ज़रा मज़ा नहीं आया। ज़रा खौफ करें कि कब्र के कीड़े जब हमें काट रहे होंगे, कब्र के कीड़े जब हमारे जिस्मों के गोश्त को जो है वो खींच रहे होंगे, नोच रहे होंगे, जब हमारा गोश्त खा रहे होंगे, उस वक्त के मंजर को ज़रा याद करें कि उस वक्त हमारा क्या मंजर होगा। क्या कल उस वक्त हमारे ये गाने सुनने काम आएंगे? कल उस वक्त क्या हमारी शराबें पीने काम आएंगी? नहीं नहीं, बल्कि उस वक्त तो हमारा कुरान पाक पढ़ा हुआ काम आएगा। कुरान तो खुद फरमाता है कि मैं लोगों के लिए हुज्जत हूँ या उनके खिलाफ हुज्जत हूँ। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। अब वो हमारे लिए कैसे हुज्जत है, यानी कि अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, लोगों तक उसको फैलाएंगे, तो वो हमारे लिए हुज्जत है। कल हमारे लिए अल्लाह के यहाँ वो सिफारिश करेगा। हमारे खिलाफ कैसे हुज्जत है, जब हम कुरान के हकूक़ ही नहीं अदा कर रहे, उसको पढ़ तो रहे हैं, ना उसके मायने समझ में आते हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं, तो कल क़यामत के दिन वो हमारे खिलाफ सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, इस बंदे ने मेरे हकूक़ नहीं अदा किए। ज़रा सोचिए कि उस वक्त क्या मंजर होगा जब अल्लाह के सामने वो हमारे खिलाफ सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, इस बंदे ने मेरे हकूक़ अदा नहीं किए, तो क्या अल्लाह ताला उस रात, उस दिन हमें बख्श देंगे? ज़रा गौर करिए। आज हम दुनिया की लज्जतों में ऐसे फंस गए कि हम जो अपनी मौत को भूल बैठे। इंशाल्लाह आज से हम अहद करते हैं कि आज से हम जो भी बुरे काम करते हैं उन्हें छोड़ेंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला के साथ गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। शुक्रिया।